عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا تارا۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سلام علی خیر الانام و سیدی حبیب الہ العالمین محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، بشیر نذیر ہاشمی مکرمی عطوف رؤوف من یسمی بأحمدی۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، تیسرے جمعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے بارے میں قرآن و حدیث سے بات ہو رہی ہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے۔ وضو، صحابہ کرام وضو کا پانی اپنے ہاتھوں پہ لیتے اور اپنے جسم پر مل لیتے۔ جس کو وہ پانی میسر نہ ہوتا تو دوسرے ساتھی کے ہاتھ پر ہاتھ لگا کر اپنا ہاتھ گیلا کر کے وہ اپنے اوپر مل لیتا۔ صحابہ کرام کی یہ محبت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ وضو کا پانی لے کر اپنے جسم پر کیوں مل رہے ہو؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی محبت کی وجہ سے، آپ سے ہمیں پیار ہے، پیار کی وجہ سے پیارے محبوب کی ہر چیز محبوب لگتی ہے۔ آپ ہم میں سے کسی آدمی کے وضو کے پانی کو اپنے اوپر نہیں ملیں، لیکن اپنے استاد، والد، کسی پیر بزرگ جس کے ساتھ آپ کو محبت ہے، اس کے وضو کا پانی آپ لے لیں گے اور استعمال کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محبت یہیں تک بس نہیں ہے، بس پانی ملو کپڑوں کو اور جسم کو مل لیا، بس ٹھیک ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے ایک دو یہ فرمایا، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے اس سے مجھے محبت، اس کی اصل مجھ سے محبت ہے۔ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ اللہ، جو آدمی میری سنت پر عمل کرے گا وہ اصل میں مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ سنت سے محبت کرو، اس سے بھی نہیں روکا گیا، یہ ایک محبت کی علامت ہے، پیار کرنا، لیکن اصل سنت پر عمل کرنا ہے۔ سنت پر عمل کرنے سے انسان کو کامیابی حاصل ہوتی ہے۔
اور دوسری حدیث میں تو اور کمال فرما دیا آپ نے، فرمایا من احیا سنتی فقد احیانی، اللہ اکبر، جس نے میری سنت کو زندہ کیا، تو زندہ کیسے ہوتی ہے؟ عمل سے ہوتی ہے نا، اس نے گویا کہ مجھے زندہ کیا، اللہ اکبر۔ اگرچہ علماء اس کا معنی راحت پہنچائی معنی کرتے ہیں، راحت پہنچائی مجھے، میری سنت پر عمل کر کے مجھے اس نے خوش کر دیا، اور جس نے مجھے خوش کر دیا اس نے اللہ کو خوش کر دیا، جس نے اللہ کو خوش کر دیا وہ جنت میں جائے۔ تو یہ ہے سنت پر عمل کرنا، یہ ہے محبت کی علامت۔ سنت آسان چیز ہے، جو ہم معاشرے میں کام کرتے ہیں خوشی اور غمی کے، اگر سنت کے مطابق کریں تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے، اور ہم اگر اپنے رواج کے مطابق کریں تو مشکل ہو جائے۔ دیکھ لیں، سوچ لیں، سنت کے مطابق شادی کریں گے آسانی رہے گی، سنت کے مطابق کفن دفن کریں گے، ایصال ثواب کریں گے تو آسانی رہے گی۔ اگر سنت سے ہٹ کر رواج آ گئے تو بس مشکل ہو جائے گا۔ غریب آدمی ہیں اور اس میں کافی ہیں، ان سب کو پورا کرنا ہے تو کیسے کریں؟ قرض لے گا، پریشانیاں ہوں گی۔ خوشی میں شادی کے اندر بہت کچھ لگا رکھا ہے، اتنا پیسہ لگانا ہے، کھانے پر اتنے لگانا ہے، جہیز پر اتنا لگانا ہے، فلاں پر فلاں پر، وہ پیسہ ہوتا نہیں، شادی مؤخر ہوتی چلی جا رہی ہے، بچے بعض دفعہ بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں، پریشانی ہو۔ اور اگر اللہ اکبر سنت کے مطابق وہ کوئی مشکل نہیں۔ اسی لاہور میں ایک بزرگ حضرت مولانا احمد علی لاہوری کے، ہم نے دیکھا تو نہیں، ان کے بیٹے جو دیکھے ہیں سارا، لیکن ان کو نہیں دیکھا، اس وقت ہم لاہور میں نہیں آئے ہوئے تھے۔ حضرت احمد علی لاہوری رحمہ اللہ، جن کی قبر سے خوشبو آتی رہی کافی دیر تک، گھر تشریف لے گئے اور بیوی نے کہا آج آپ کی بیٹی جوان ہو گئی ہے، بالغ ہو گئی۔ اللہ، کھانا پیش کیا، کھانا وہی رکھا، واپس آئے، مدرسے میں طالب علم تفسیر پڑھاتے تھے، مفسر تھے، بڑے بڑے علماء آپ کے پاس پڑھتے تھے، پیر تھے، بڑے بڑے مرید تھے۔ ایک کو ان میں سے آخر ان کے پاس رہتے تھے، جانتے، بلا لیا، میرے پاس آ جاؤ الگ، اور اس سے بات کی، میں آپ کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر اسی مسافر طالب علم کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر، نہ کوئی پیسہ خرچ نہ دینا لینا، اس کا جس کا دینا، ختم، اور بڑی اچھی پھر زندگی ان کی گزری۔ تو سنت کے مطابق چلنے میں بہت آسانیاں، لیکن سنت پر چلنے میں ہمیں شرم بھی آتی۔ شرم تو کہہ دی، فخر ہونا چاہیے، ہم اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ فخر کا معنی تکبر نہیں، خوشی ہونی چاہیے کہ سنت پر عمل کرنا یہی ہماری کامیابی ہے، یہی ہماری سفارش کا باعث ہے، یہی ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اس میں تمہارا اور میرے دوستوں اور بزرگوں، سنت صرف کہنے سے، محبت کہنے سے نہیں ہوتی، محبت کے اپنے آثار ہوتے ہیں، نشانی ہوتی ہے، علامت ہوتی ہے۔ ابو جی بہت محبت ہے، استاد جی بہت محبت ہے، بیٹا وہ فلاں کام ذرا کر کے آؤ، پانی ٹھنڈا پانی لے آؤ وہاں سے۔ ٹھیک ہے ابو جی محبت تو ہے، لیکن یہ پانی آپ ہی خود لے لے تو اچھا رہے گا۔ اس کو بھی محبت کہتے ہیں۔ محبت تو اس کو کہتے ہیں کہ
شاگرد یا اولاد کبھی والد کو کسی کام کے کہنے کا موقع ہی نہ دے. اب پانی کی ضرورت ہوگی، اب کھانے کی ضرورت ہوگی، اب کپڑے بدلنے کی ضرورت ہوگی، اب کی چیز کی فلاں ضرورت ہے، فوراً اللہ اکبر. ایک بزرگ نے کراچی میں تھے، انہوں نے کہا میں نے اپنی بیوی سے 40 سال کی زندگی گزار بیٹھا ہوں، کبھی ان کو کوئی فرمائش نہیں کی کہ یہ کام کر دو. اللہ اکبر. آگے جواب آیا، ٹھیک ہے آپ نے فرمائش تو نہیں کی، لیکن ہم نے آپ کو موقع ہی نہیں دیا کہ آپ فرمائش کرتے. آپ کی ضرورت کا خیال رکھتے تھے کہ اس وقت کیا ضرورت ہے اس کی، ہم آپ کے کہنے سے پہلے ہی پورا کر دیتے تھے، آپ کو فرمائش کرنے کی کیا ضرورت ہوتی. اللہ، اس طرح محبتیں ہوتی ہیں، اس طرح پیار ہوتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار ہونا چاہیے. لباس، حجامت، چال چلن. صحابہ کرام تو آپ کے چلنے کی نقل اتارتے تھے. آپ کیسے چلتے تھے ویسے چلیں گے. آپ کا لباس کیسا ہوتا تھا ویسے لباس بنائیں گے. آپ بولتے کیسے تھے، ایک ایک بات حدیث میں منقول ہے، اس طرح بولتے تھے. آپ نے جو کسی کو کہہ دیا فوراً وہ کرتے تھے. اللہ اکبر. چندے کا مثلا کہہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غزوہ تبوک بڑا دور کا سفر ہے اور ایک بہت باقاعدہ بڑی فوج سے مقابلہ ہے، وہ تیاری میں، ان کو وہیں روکنا ہے، ہم نے ان کو ادھر نہیں آنے دینا، تیار ہو جاؤ. اور اس کے لیے تیاری کے لیے پیسہ بھی چاہیے، سواریاں چاہیے، اسلحہ چاہیے، کھانے پینے کی چیزیں چاہیے. اللہ اکبر. تو صحابہ کرام یہ نہیں کرتے تھے چلو بھائی کوئی بات نہیں، آپ نے کہہ دیا تو تھوڑا سا ہم ڈال دیں گے. صدیق اکبر اور عمر فاروق تو ویسے مقابلے میں رہتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آج تو میں بڑھ ہی جاؤں گا، میرے پاس الحمدللہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے پیسے دیے ہیں کافی سارے، میں پیش کروں گا. صدیق اتنے نہیں پیش کر سکے گا، آج بڑھ جاؤں گا. اللہ اکبر. گھر تشریف لے گئے اور وہاں سے پورا مال کا حساب لگایا، جتنا بنتا تھا آدھا رکھا اور آدھا لے آئے، گٹھڑی باندھ کر جو جو چیزیں ہوں گی. ہاں جی عمر کتنا لائے ہو، کتنا چھوڑا؟ حضرت حساب کر کے جتنا مال بنتا تھا آدھا رکھا آیا ہوں، گھر والوں کے لیے آدھا لے آیا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اتنے میں ایک چھوٹی سی گڈھڑی حضرت صدیق اکبر بھی لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صدیق کیا لائے ہو، کیا رکھ کے آئے ہو؟ اب گٹھڑیوں کا موازنہ نہیں ہو رہا کہ بڑی کس کی ہے اور چھوٹی کس کی ہے، لائے کتنا ہے دیکھ چھوڑا کتنا ہے. اللہ سوال ہی ایسا کیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جو کچھ گھر میں ملا ہے سارا لے آیا. حضرت عمر فاروق کی گردنیں جھک گئیں، گردن جھک گئی اور کہنے لگا میں نے بڑے موقع تلاش کیے ہیں صدیق اکبر، تو اس سے کہیں تو بڑھ ہی جاؤں گا، لیکن کہیں تو بڑھنے ہی نہیں دیتا مجھے، آج بھی تو ہی بڑھ گئے. تو یہ شاہ ایک صحابی کے پاس کچھ بھی نہیں، وہ ساری رات اس نے ایک یہودی کے مزدوری کی، سویرے جو کھجوریں مزدوری میں ملی وہ آ کر چندے میں پیش کر دی. منافقین نے باتیں شروع کر دی، یہ جناب انگلی کٹوا کے شہید ہونے والی بات ہے، یہ ہے وہ ہے، چند کلو کھجوریں لائیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جو بھی فرمائش کرتے
صحابہ کرام اس پر پورے اترنے کی پوری کوشش کرتے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.